اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ محترم بھائیوں، معاشرے کے بگاڑ میں بہت سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ اگر گہرائی سے ان عوامل کا جائزہ لیا جائے تو ہماری روزمرہ زندگی میں، ہمارے معاشرتی ڈھانچے میں، ہمارے خاندانی سسٹم میں، ہمارے اڑوس پڑوس کے ماحول میں سب سے زیادہ بگاڑ پیدا کرنے والی اگر کوئی چیز ہے جس نے معاشروں کو تباہی اور بربادی سے دوچار کر دیا، جس نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا، جس کے نتیجے میں اس کائنات میں بارہا قتل عام ہوا ہے، تو یہ بگاڑ پیدا کرنے والی سب سے خطرناک چیز وہ انسان کے وجود میں اس کے دو ہونٹوں کے درمیان، اس کے منہ کے اندر بغیر ہڈی کے، بغیر لوہے کے، جس میں سختی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن جب ابن آدم اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو یہ چیز ہے جس نے معاشروں کو بربادی اور تباہی سے دوچار کر دیا ہے، دشمنیوں کی خلیج گہری سے گہری کر دی ہے، عداوتیں، رقابتیں، حسد، بغض اور لڑائیوں کی بنیاد وہ یہ زبان کا ایک لوتھڑا ہے جس کو ہم زبان کہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمتوں میں سے شمار کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے انسان، کیا ہم نے تیرے لیے دو ہونٹ نہیں بنائے اور تجھے بولنے کے لیے، اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے کے لیے زبان نہیں عطا فرمائی؟ تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن جب اس زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے تو بھائیوں، پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، نفرتوں کا رواج ہو جاتا ہے، بھائی چارے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، طلاقوں کی نوبت آ جاتی ہے، قتل و غارت گری ہو جاتی ہے، اور بنیاد زبان کے غلط بول ہوتے ہیں۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو قرآن پاک کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ فرمایا، انسان اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتا ہے، ہم نے اپنے مقرر کردہ فرشتے، ہمہ وقت تیار فرشتے اس کے ساتھ مقرر کیے ہوئے ہیں۔ میرے مقرر کردہ فرشتے اس کے ایک ایک لفظ کو لکھ لیتے ہیں،
اور کل قیامت والے دن اس کو اپنی ایک ایک ادا کا، ایک ایک لفظ کا، ایک ایک جملے کا، ایک ایک کلمے کا اللہ کی جناب میں اس کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے، ہر روز انسان کے 360 اعضاء اس کے جوڑ دست بستہ ہو کے جیسے کوئی کسی بڑے سے معافی کی درخواست کرتا ہے، رحم کی اپیل کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے تمام اعضاء، اس کے تمام جوڑ جو ہیں وہ ہاتھ جوڑ کے دست بستہ درخواست کرتے ہیں، زبان سے حاضری پیش کرتے ہیں، اس کی منت کرتے ہیں، اس سے درخواست کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ دیکھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھی تیرے ساتھ جوڑ دیا ہے، تیرے ساتھ معلق کر دیا ہے، اگر تو سیدھی رہے گی، اگر تو درست چلے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھ پن اختیار کرے گی، غلط راستے پہ چل پڑے گی، بے مہار چلے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں تیرے ساتھ جوڑ دیا ہے، ہم تو اس سے درخواست کرتے ہیں، ہم تیری منت کرتے ہیں کہ تو نے اپنے آپ کو سیدھا رکھنا ہے، اگر تو سیدھی رہی ہم بھی بچ جائیں گے، اگر تو نے ٹیڑھ پن اختیار کر لیا ہمارا بیڑا بھی غرق ہو جائے گا۔ یہ انسان کے تمام اعضاء زبان کے سامنے یہ منتیں کرتے ہیں، درخواستیں کرتے ہیں، اپیلیں کرتے ہیں، اور ہر دن کا آغاز ہونے کے ساتھ ہی تمام اعضاء زبان کے سامنے اس انداز میں التماس اور درخواست کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، بعض اوقات ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، غور نہیں کرتے ہیں، نگاہ نہیں دوڑاتے ہیں، بصیرت کا اظہار نہیں کرتے ہیں، اور زبان کا غلط اور بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ خاص طور پہ جو بطونی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، باتیں کرنے والے، باتوں کا جادو جگانے والے، باتوں کا سحر پیدا کرنے والے، اور بے تکی باتیں کر کر کے لوگوں کو جناب اپنے حلقہ ارادت میں شامل کرنے والے، وہ لوگ توجہ ہی نہیں دیتے کہ وہ بول کیا رہے ہیں، زبان سے کیا نکال رہے ہیں، حالانکہ زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ بعض اوقات اتنا اہم ہوتا ہے کہ انسان توجہ ہی نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی زبان سے لفظ نکالتا ہے اور اس کو کوئی گمان نہیں ہوتا، اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی، بے ساختہ پن میں اس کی زبان سے کوئی لفظ اللہ کی رضا والا ایسا نکل جاتا ہے جس سے رب تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ زبان سے، ایک لفظ ایسا نکل جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے پہ خوش ہو جاتا ہے، اپنی رضا اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا، اور اس کے ایک لفظ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے جنتی بندوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اور فرمایا بعض اوقات انسان بے ساختہ پن میں غیر شعوری طور پہ زبان سے کوئی ایک اللہ کی ناراضگی والا ایسا لفظ نکال دیتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اس کو یاد بھی نہیں رہتا، بات بات میں وہ کوئی ایسا لفظ ادا کر دیتا ہے جو اللہ کی ناراضگی والا ہوتا ہے، جس سے رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اتنا ناراض ہوتا ہے، اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لفظ کی وجہ سے اپنے اس بندے کو اتنی گہری جہنم میں ڈال دیتا ہے
کہ آپ نے فرمایا اس کی گہرائی کا اندازہ کرنا ہو تو جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، اس سے بھی زیادہ فاصلے کی گہری جلتی ہوئی آگ اس جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اس کے زبان کے ایک بول کی وجہ سے، ایک لفظ کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے رب تعالیٰ اتنی گہری جہنم میں اس کو پھینک دیتا ہے۔ یہ ہے زبان کی اہمیت، یہ ہے زبان کے ادا کیے ہوئے الفاظ اور اس کے استعمال کی اہمیت۔ ایک حدیث میں جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے، اس میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ایک لفظ کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے پر بعض اوقات اتنا خوش ہوتا ہے کہ جب تک اس کی بندے کی اپنے رب سے ملاقات نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ساری زندگی کو خیر والی، برکت والی، سعادت والی، نیکی والی اور اچھے اخلاق والی، عبادت والی بنا دیتا ہے۔ اس کی موت بھی رحمت والی بن جاتی ہے۔ وہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے، اور جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو رب تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، اپنے نبی کے ہاتھ سے کوثر کا جام عطا فرمائے گا، اور یہ تسلسل سعادت والا ایک زبان کے بول کی وجہ سے اس وقت تک قائم و دائم رہے گا جب تک بندہ اللہ کی جنت میں اپنے رب سے ملاقات نہیں کر لیتا۔ اس وقت تک جب تک اللہ کی بندے سے ملاقات نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ سعادتیں اور سعادتوں بھرا یہ سلسلہ یہ جاری و ساری رہے گا۔ اور فرمایا ایسے ہی ایک بندہ بعض اوقات بے ساختہ پن میں ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ساری دنیا کی زندگی بدبختی والی، بد نصیبی والی، ہرنا نصیب اور قدم قدم پہ ٹھوکریں، بدبختی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ساری زندگی یہ ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوتا رہتا ہے، موت بھی آتی ہے اس کو تو بد نصیبی والی، قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر کا دروازہ جہنم کی طرف کھول دیا جاتا ہے، محشر کے میدان میں کھڑا ہوگا، بد نصیبوں میں سے ہوگا، حتیٰ کہ بالآخر اس وقت تک جب تک حساب و کتاب کے لیے اللہ کے روبرو پیش نہیں ہو جاتا اس وقت تک اللہ تبارک تعالیٰ کا غیظ و غضب اور ناراضگی اس کا مقدر بنتی ہے، اور جو ہی اس کا حساب و کتاب ہوگا تو جہنم کی آگ اس کا نصیبہ بن جائے گی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے زبان کی اہمیت، اس کی نزاکت، اس کی حساسیت، یہ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن آج ہم ایک ایسے آزاد دور میں جی رہے ہیں کہ کسی کو کوئی خیال نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، جس کی زبان میں جو آتا ہے وہ بولے جا رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کو براہ راست اللہ کی توحید کو چیلنج کرتے ہیں، شرکیہ نعرے لگا کے، شرکیہ باتیں کر کے، شرک کے نمبردار بن کے، کفر اور گمراہی کے ٹھیکیدار بن کے اپنی زبان کا رب تعالیٰ کی الوہیت، رب تعالیٰ کی توحید کے مقابلے میں وہ شرک کا پرچاک کرتے ہیں، اس کے لیے زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ کتنی بڑی گمراہی ہے، کتنی بڑی تباہی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے انبیاء پر جھوٹ بولتے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتے ہیں، اللہ کی کتابوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ایسی افواہ بکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ دین کی بغاوت، اللہ کی بغاوت، رسولوں کی تعلیمات سے انحراف، اور اس سب کے لیے وہ زبان کو بے مہار استعمال کرتے ہیں۔
اور کتنے لوگ ہیں، یہ میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جو جہاں بیٹھا ہے وہ جھوٹ کے لیے، خیانت کے لیے، کرپشن کے لیے، ہر گندے مقصد کے لیے اپنی زبان استعمال کرتے ہیں، اس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی وکیل ہے تو وہ وکالت جھوٹ کی بنیاد پہ کر رہا ہے، کوئی گواہ ہے گواہی جھوٹ کی بنیاد پہ، کوئی تاجر ہے تجارت جھوٹ کی بنیاد پہ، کوئی طالب علم ہے جھوٹ کی بنیاد پہ۔ آج ہمارے معاشرے میں زبان کے ذریعے بولے جانے والا جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب کوئی اس کے آگے رکاوٹ ڈالنے والا، کوئی بند باندھنے والا وہ ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتا ہے۔ ہر طرف جھوٹ کے جناب پھریرے لہرا رہے ہیں ہر شخص، اور یہ سمجھا جاتا ہے جو جتنا زیادہ جھوٹ بولے گا وہ اتنا ہی زیادہ کامیاب قرار پائے گا۔ تو معاشرے کا ہر طبقہ اپنے اپنے مقاصد کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنے پیٹ کی آگ جلانے کے لیے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ قیامت والے دن نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم کا دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا وہ 3 کون ہیں؟ اپنی شلوار چادر کو، اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، پہلا یہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا کسی پر احسان کر کے جتلانے والا، احسان کر کے جتلانے والا، اور تیسرا کون ہے؟ جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنا مال فروخت کرنے والا۔ یہ 3 ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں ان تینوں کی ذرا لسٹ بنائیں تو آپ کو معاشرے کا بیشتر طبقہ ان گمراہیوں میں، ان بیماریوں میں آپ کو مبتلا نظر آئے گا۔ کہیں ٹخنوں کو ننگا رکھنے کا رواج آپ کو نظر نہیں آئے گا، ہاں ٹخنے ننگے ہوں گے، آدھی آدھی پنڈلیاں بھی نظر آ رہی ہوں گی۔ تو وہ کن کی؟ معاشرے کی بیٹیوں کی، بہنوں کی، بچیوں کی۔ ان کا لباس بھی تنگ ہوگا، ان کی پنڈلیاں بھی نظر آ رہی ہوں گی، ان کا کپڑے پہننے کے باوجود ان کا جسم اور جسم کی نزاکتیں، جسم کی سلوٹیں وہ دیکھنے والے کو دور سے نظر آ رہی ہوں گی۔ جن کو ڈھانپنے کا حکم ہے، فرمایا عورت نام ہی پردے کا ہے، عورت ساری کی ساری پردہ ہے، لیکن آج وہ بے پردہ ہیں۔ اور جن کو ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم ہے مرد ہونے کی وجہ سے، آج جناب ان کے ٹخنے ڈھپے ہوئے، اور جن کو جناب ڈھانپنے کا حکم ہے آج نصف پنڈلیوں بلکہ اس سے بھی اوپر ان کے جناب لباس اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہی حال قسمیں کھا کھا کے، جھوٹی قسمیں مال فروخت کرنے والوں کا ہے، جھوٹی قسمیں کھانے والے، جھوٹ بولنے والے، جھوٹی گواہیاں دینے والے، زبان کا جھوٹ کے لیے استعمال کرنے والے، اور زبان کا مذاق کے لیے ایسے ہی مذاق میں انسان کیا سے کیا کر جاتا ہے، اور وہ کچھ کر جاتا ہے کہ جس کا اس کو تصور بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لوگوں کا مذاق اڑاتے ہوئے ان کی عزت نفس کو مجروح کر دیتا ہے، حالانکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر مسلمان کا یہ حق ہے اس کی جان کو بھی محترم جانے، اس کے مال کو بھی محترم جانے، اور اس کی عزت کو بھی محترم جانے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہنسی میں، مزاح میں، مذاق میں کسی کی جان کے درپے ہو، اس کے وجود کی توہین کرے، اس کے وجود کی توہین کرے۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے اس کے مال کی توہین کرے، اور کسی کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ ہنسی مزاح میں بھی کسی کی عزت کا کھلواڑ کرے۔ یہ ہمارے دین
اسلام کی تعلیمات ہیں۔ فرمایا آدمی کے شریر ہونے کے لیے بس اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے اپنے بھائیوں کو اپنے سے حقیر جانتا ہو۔ یہ جو مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ جو تمسخر کیا جاتا ہے، اس میں باقاعدہ حقارت کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، دوسرے بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھنا، اس بنیاد پہ زبان کا غلط استعمال کیا جاتا ہے مذاق میں۔ اور آج ہمارے ماحول میں خاص طور پہ جب سے یہ سوشل میڈیا کا وجود ہوا ہے اور اس کا دور دورہ ہوا ہے، اس نے پورے نظام کو اپنے کنٹرول میں لیا ہے، اس وقت سے تو بھائیوں لطیفہ بازیاں، لوگوں کو ہنسانا، اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ویلاگ کیے جاتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ویڈیو بنائی جاتی ہیں۔ دوسروں کا مذاق، وہ فرد کا مذاق ہو یا کسی طبقے کا مذاق ہو یا کسی پارٹی کا مذاق ہو یا معاشرے کے کسی صنف کا مذاق ہو، تو یہ اس وقت کس قدر عام ہے، کتنا عام ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے، کھلکھلانے کے لیے جناب ہمارے چینل بھی پروگرام کرتے ہیں، باقاعدہ طور پہ ایسا ماحول بناتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں کے پروگرام کرتے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا جغت بازیوں کا اور ان جملوں اور باتوں کا، قصے اور کہانیوں کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ لوگوں کو ہنسایا جائے، لوگوں کو کھلکھلایا جائے۔ تو کیا ایسے لوگوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے جو بات کرتا ہے، زبان کا استعمال کرتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے جس سے اس کا مقصد لوگوں کو ہنسانا ہوتا ہے، لوگوں کو ہنسانا ہوتا ہے۔ فرمایا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ سننے والے ہنسیں۔ فرمایا ویل اللہ، ویل اللہ، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے جو بات کرتا ہی اس لیے ہے تاکہ اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے لطیفوں کے ذریعے، اپنی قصے کہانیوں اور جغتوں کے ذریعے وہ لوگوں کو ہنسائے۔ تو آج یہ ماحول آپ جس طرف دیکھیں، ایسی کوئی بھی ہنسی مزاح والا کلپ ہوگا تو آپ دیکھیں گے وہ دیکھتے ہی دیکھتے جناب وائرل ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، ہر شخص کو پتا ہوتا ہے جناب آج تو فلاں نے فلاں کی ایسی تیسی کر دی ہے، اس پہ یہ کر دیا وہ کر دیا ہے، جناب بڑے بڑے الفاظ بولے جاتے ہیں، بڑے بڑے سخت انداز اپنائے جاتے ہیں، لوگوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے اور ان کے وجود اور ان کی عزتوں کا، ان کی حرمتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو ٹھٹھے اور مذاق کا باعث بنایا جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے ان کو ایک تماشا بنایا جاتا ہے۔ تو ہمارے دین نے اس کی بہت شدید مذمت کی ہے۔ جو لوگ بھی اپنی زبانوں کا استعمال لوگوں کو ہنسانے کے لیے کرتے ہیں، وہ ممبر و محراب پہ کریں، وہ سیرت کی کانفرنسوں میں کریں، وہ چینلوں پہ بیٹھ کے کریں، وہ سوشل میڈیا پہ کریں، وہ گھر کے ماحول میں کریں، وہ ڈیرے اور جناب دفتر کے ماحول میں کریں، وہ اساتذہ ہو کلاس روم میں کریں، مرد کریں یا عورتیں کریں، یہ بڑا ہی افسوسناک عمل ہے، بڑا ہی قابل مذمت عمل ہے۔ ہمیں اپنی زبانوں کو اس بنیاد پر کہ محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایک بات سچی ہو، اس کے ساتھ 100 جھوٹی باتیں مرچ مسالے لگائے جائیں تاکہ لوگ ہنسیں، لوگ کھلکھلائیں اور لوگ ہنس ہنس کے جناب اونھے منہ گر رہے ہوں۔ یہ ماحول جو پیدا کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ بھائیوں، زبان کا بہت بڑا غلط استعمال وہ کس لیے ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو اکٹھا کر کے فرمایا، کیا میرے ساتھیوں جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت
صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ذکرو کا اخا کا بما یکرہ ہو، فرمایا تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ اس کی طرف منسوب کر کے کوئی بات، ایسی بات کہنا، ایسا انداز پیش کرنا اس کے بارے میں، اس کی طرف منسوب کر کے کوئی ایسی کیفیت منسوب کرنا کہ جس کو وہ برا جانے، اگر اس کو پتا چلے تو اس کے دل پہ گراں گزرے، اس کو تکلیف پہنچے کہ اچھا میرے بارے میں میرا یہ بھائی ایسی بات کہہ رہا ہے، یہ بات میری طرف منسوب کر رہا ہے، وہ اس کو برا جانے۔ ذکروں کا اخا کا بما یکرہ ہو، فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جس کو وہ برا جانے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر اگر وہ کوتاہی، وہ برائی اس میں موجود ہو جس کا ہم آگے تذکرہ کر رہے ہیں، تو فرمایا اگر وہ برائی موجود ہے جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو تو یہی تو تم اس کی غیبت کر رہے ہو، یہ تو تم اس کی غیبت کر رہے ہو، اور اگر وہ کوتاہی، وہ گناہ، وہ جرم اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو، پھر تو تم اس پہ بہتان باندھ رہے ہو۔ تو آج ذرا ہم اپنے آپ کو اس میزان پہ، اس ترازو پہ تول کے دیکھیں، واللہ 90% اپنے لوگوں کی طرف وہ باتیں ہم منسوب کرتے ہیں جو برائیاں حقیقت میں ان کے اندر موجود نہیں ہوتی، اور ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ان پہ بہتان بازی ہوتی ہے، اور اگر وہ برائیاں ان میں موجود ہوں جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کی برائیوں کو آگے بیان کرنے کا مکلف نہیں کیا ہے، ہماری یہ ڈیوٹی نہیں لگائی ہے کہ تم نے لازماً ان کی آگے نشر و اشاعت کرنی ہے۔ فرمایا من ستر علی مسلم، جو شخص اپنے بھائی کی کسی کوتاہی، برائی پہ پردہ ڈالے گا، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت والے دن اس کی کوتاہیوں، گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا جو اپنے بھائی کی عزت سے کھیلے گا، اس کی برائیوں کو آگے لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے گا، اس کا پردہ پھاڑے گا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی اس کے گناہوں، برائیوں کے پردے پھاڑ دے گا، اور مخلوقات کے سامنے ہی اس کو رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا، اس کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ واللہ میں جب اپنے گرد و پیش میں، اپنے ملکی حالات میں دیکھتا ہوں تو مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان پڑھتے ہیں، یہ اس وقت جو ہمارا منظرنامہ بنا ہوا ہے ایک دوسرے کے عیبوں کا جناب پردہ چاک کرنے کا، آج آپ دیکھ لیجئے کتنے پردہ نشینوں کے پردے چاک ہو چکے ہیں، اور کتنے وہ ہیں جو آج کل تک بڑے نیک بنے پھرتے تھے اور بڑے مسیحا بنے پھرتے تھے، جب انہوں نے دوسروں کی عزتوں کا کھلواڑ کیا ہے، آج وہ معاشرے کے سامنے، زمانے کے سامنے منہ لے کے نکلنے کے قابل بھی نہیں رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے رسوائیاں ہوتی ہیں، یہ ذلتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا پردہ پھاڑے گا، رب تعالیٰ اس کا پردہ پھاڑ دے گا، وہ جتنا بھی بڑا بنا پھرے، اللہ جس کا پردہ چاک کر دے، وہ اپنی ذلت اور رسوائی کو کسی سے روک نہیں پائے گا۔ تو غیبت بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی برائی کرنا اور حقارت کے ساتھ اس کی گناہوں کو، غلطیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ سورہ الحجرات میں اللہ فرماتے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی مرا پڑا ہو، مردہ لاش ہو، اور وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہو؟ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ
اللہ پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں جانتا ہوں تم اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھانا ناپسند سمجھتے ہو، جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند سمجھتے ہو، ایسے ہی اپنے بھائیوں کی غیبت کرنے سے بھی باز آ جاؤ۔ تو یہ غیبت زبان سے ہوتی ہے، یہ غیبت زبان سے ہوتی ہے۔ ایک صحابی، اس سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد نافذ کی۔ دو آدمی صحابہ تھے اللہ کے نبی کے، وہ کھڑے تھے رجم کی جگہ پہ، کہنے لگے اگر یہ بچنا چاہتا، اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا تھا، یہ بچنا چاہتا تو بچ جاتا، اس نے اپنا پردہ خود چاک کیا ہے، دیکھو اب کتے کی موت مر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا بڑا بھاری جملہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک ان کا یہ جملہ پہنچ گیا، یہ لفظ پہنچ گیا۔ آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ رجم ہونے کے بعد، اس پروگرام کے اختتام کے بعد، جب صحابہ واپس مدینے کو چلے تو راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ ایک گدھا مرا پڑا ہے، اس سے تعفن پھیل رہا ہے، اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں اور گدھے اور مختلف چیزیں جو ہیں اس گدھے کے گوشت کو کھا رہی ہیں۔ جب آپ نے دیکھا، فرمایا وہ دو آدمی فلاں فلاں نام کے کہاں ہیں؟ عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر ہم حاضر ہیں، آپ حکم کیجئے، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ فرمایا اپنی سواریوں سے نیچے اترو، ان کو نیچے اتارا، فرمایا آگے بڑھو، اور یہ مردہ گدھا جو پڑا ہے جس کو کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، جس میں تعفن پھیلا ہوا ہے، تم بھی جا کے اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھانا شروع ہو جاؤ۔ کون لوگ تھے وہ؟ صحابہ تھے جنہوں نے ایمان کی حالت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی، لیکن اپنے بھائی کا تذکرہ کیسے کیا؟ بڑے سخت الفاظ میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش کیا کی؟ فرمایا اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ ایک روایت میں کتے کا گوشت آتا ہے، مرے ہوئے کتے کا، فرمایا یہ گوشت کھاؤ۔ کہنے لگے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنا چاہتے تھے، آپ سمجھانا چاہتے تھے۔ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں ایک لفظ بول دیا۔ صفیہ رضی اللہ عنہ کیا تھی؟ نبی کی بیوی تھی، ام المومنین تھی۔ یہ قد کاٹ، یہ چہرہ مورا، یہ رنگ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کسی کو گورا بنا دے، کسی کو کالا بنا دے، کسی کو سرخ بنا دے، کسی کو لمبا بنا دے، کسی کو چھوٹا بنا دے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی سوکن کے حوالے سے، اور یہ غیبتوں کی بیماری آپ لوگ جانتے ہیں، یہ عورتوں میں حد درجے زیادہ ہوتی ہے، اور آج کے مرد بھی عورتوں کا روپ رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ تو سیدہ عائشہ نے ایک لفظ بول دیا، اور وہ کیا تھا؟ جس کا مفہوم تھا چھوٹے قد والی۔ ہم اپنی زبان میں ٹھگنا یا ٹھگنی کہہ دیتے ہیں، بڑا ٹھگنا سا ہے، چھوٹے قد والا ہے، یہ لفظ بول دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا عائشہ تو نے اپنی زبان سے ایسا لفظ بولا ہے، اگر یہ تیرا لفظ سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے، سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے، تو یہ ایک لفظ اتنا زہریلا ہے، اتنا کڑوا ہے کہ سارے سمندر کے پانی کو زہرناک کر دے، اس کو کڑوا اور زہریلا کر دے۔ یہ ہے بھائیو غیبت، یہ ہے کسی کی جناب اس کی کسی کمزوری کو بنیاد بنا کے اس کی طرف برائی کو منسوب کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں غیبت کرنے کی شناخت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور غیبت کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور بیماری وہ چغلی ہوتی ہے، چغلی، ایک کی بات دوسرے سے کرنا، اس کی بات جناب اچک کے پہلے سے کرنا، اور مقصد کیا ہو؟ تاکہ یہ بھائی بھائی آپس میں لڑنا شروع ہو جائے،
ان دوستوں کی دوستیاں ختم ہو جائیں، یہ تعلق داریاں ٹوٹ جائیں، یہ بڑی شیطانیت ہوتی ہے اور اس کو چغلی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا اور واقعہ بیان کیا۔ آپ کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا اور ان دونوں قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ فرمایا ان کو عذاب ان کے بقول، ان کے نقطہ نگاہ میں کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، یہ ان چیزوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں تھے، کوئی بہت بڑا جرم سمجھتے ہی نہیں تھے، حالانکہ یہ بہت بڑے گناہ اور جرم تھے۔ فرمایا ان میں سے ایک یہ چغلیاں کیا کرتا تھا، چغلی کیا کرتا تھا، اور دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ تو چغلی کرنا بھی بھائیو یہ زبان کا غلط استعمال ہے، اس سے بھی معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، رشتہ داریاں بکھر جاتی ہیں اور نظام درہم برہم ہو جاتے ہیں، اور درمیان میں یہ ایک شیطان صرف نیٹ ورک ہوتا ہے جو اپنا پورا اثر دکھا رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب کریم ان قباحتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حل کیا ہے؟ اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جب بھی اپنی زبان کو حرکت دے تو کوئی خیر کی، بھلائی کی، نیکی کی، مفاد عامہ کی، لوگوں کی بھلائی کی بات کرے، اور یصمت یا پھر خاموش رہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا من سمتا نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا گیا۔ ایک لمبی حدیث میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تمام ارکان اور بنیادی اعمال اور فرائض بیان کیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، تہجد، جہاد، یہ سارے اعمال بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کیا میں تمہیں ان سب کا جس چیز پہ دار و مدار ہے وہ چیز نہ بتاؤں؟ معاذ کہنے لگے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا معاذ یہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا ہے، اپنی زبان کو سنبھال کے رکھنا ہے، اپنی زبان کا بے مہار استعمال سے بچنا ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر کیا ہم اپنی زبان کے بول کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا معاذ میری امت کے اکثر لوگ جو اوندھے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے ان میں سے اکثریت کن کی ہوگی؟ اکثریت ان کی ہوگی جن کو ان کی زبانوں کے بے مہار استعمال کی وجہ سے جہنم میں منہ کے بل اوندھے منہ جن کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم میں فرمایا جو میرا امتی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ میں ان کا غلط استعمال نہیں کروں گا، میں اپنے ایسے ہر امتی کو اللہ کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی چیز جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری چیز جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ فرمایا جو دو چیزوں کی ضمانت دے دے ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اللہ کا آخری پیغمبر اپنے رب کی وحی کے نتیجے میں اپنے ایسے امتی کو اللہ کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو آؤ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب کریم ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھنے کی، خیر کی باتیں کہنے کی، شر سے بچنے اور بچانے کی رب تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ مستقیم ہونے کی، کھڑے ہونے کی، ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزہ بڑا آتا ہے ادھر ادھر کی باتیں کرنے، ماحول بڑا زعفران، مجلس بڑی زعفران بن جاتی ہے، لیکن انجام اس کا بڑا تباہ کن ہے۔ دنیا میں معاشرے تباہ ہوتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں اپنی زبان کو کنٹرول نہ کرنے والے لوگ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔